نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت کا، اس کے احکامات کا۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھی، تمہاری کچھ اوقات بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہو بھائی؟ انکار کرتے ہو۔ سوال ہوتا ہے کہ خدا کا تو انکار کوئی کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، تو قرآن کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ؟ یہودی بھی خدا کو خدا مانتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے۔ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، یا تین میں سے ایک ہے یا ایک میں سے تین ہے۔ مشرکین بھی خدا کو مانتے تھے، کہتے وہ جب بھی اچھا کام کرتے تھے، جب بھی کوئی قربانی وغیرہ کرتے تھے تو سب سے پہلے خدا کا حصہ نکالتے تھے، اور بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہ یہ خدا تعالیٰ کے قریب کر دینے والی چیزیں ہیں، اس وجہ سے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور رہی بات ہندوؤں کی، تو ہندو بھی ایک قسم سے خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح کہ 2 مہینے پہلے ایک انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدظلو علی، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ اللہ اور اوم ایک ہے، اللہ اور اوم ایک ہے، منو اور آدم ایک ہے۔ پھر پوری انڈیا میں قیامت سا آ گیا، اب یہ کس طرح بیان دے دیا، مسلمان ہو کس طرح باتیں کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کے وزیر داخلہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ان کے گھروں کی طرف واپس لوٹ کر بھیج دیں گے۔ مطلب کیا کہ جو یہ مسلمان تھے یہ پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان بنے۔ وہ اس طرح کہ ہندو جو تھے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بعد میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی بات پھر ٹھیک لگتی ہے بھائی کہ ہندو مذہب قدیم ہے اور اسلام کا مذہب کیا ہے بھائی؟ جدید ہے۔ تو پھر مولانا صاحب نے فرمایا ان کو، بھئی تمہاری بات غلط ہے، اصل جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے، تم لوگ بعد میں گمراہ ہوئے ہو۔ وہ اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے پنڈتوں سے بھی پوچھا، میں نے تمہاری کتابوں میں بھی پڑھا کہ تم کہتے ہو کہ اوم ہے۔ اوم کیا ہے؟ اوم ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہوا کی طرح ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اچھا، پھر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اوم نے منو کو پیدا کیا۔ منو کیا؟ منش مطلب آدمی کو پیدا کیا، اور اس آدمی کی ایک بیوی بھی تھی۔ وہ اوم کی عبادت کرتے تھے۔ کس کی عبادت کرتے تھے بھائی؟ اوم کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو تمہارا پھر مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اوم، اوم کے بعد منو، اور منو کی بیوی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ، اللہ کے بعد آدم، اور آدم کی بیوی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں بھئی اللہ کا نہ جسم ہے نہ وجود ہے، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے سب چیزوں سے۔ تم بھی یہی کہتے کہ اوم اس طرح ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، تم بھی کہتے ہو اوم نے منو کو پیدا کیا، منو کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اصل میں ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہی سب سے قدیم ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اس کی بیوی بھی مسلمان تھی، بس فرق یہ ہے کہ تم نے منو بنا دیا، ہم نے آدم بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، تم کہتے ہو اوم ہے، بس اتنا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اصل مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اصل مذہب کون سا ہے بھائی؟ اسلام ہی ہے۔ تم بعد میں گمراہ ہو گئے ہو، تم نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، تم بعد میں ہندو بنے ہو، تم کو اب واپس مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں ہندو ہونا چاہیے۔ تو مطلب کیا؟ ہندو بھی خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح خدا نے کہہ دیا بھی کیف تکفرون باللہ کہ تم خدا تعالیٰ کے کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جو پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو پیغمبر کی بات مانے گا وہ اصل میں خدا تعالیٰ ہی کی بات ہے، جو پیغمبر کے طریقوں پر چلے گا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ ہاں، یہ سب جتنے فرقے ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرکین، یہ پیغمبر کو نہیں مانتے۔ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن کس کو نہیں مانتے؟ پیغمبر کو نہیں مانتے۔ جب پیغمبر کو نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے؟ خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔